مومن بننے کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا، اللہ رب العزت کی الوہیت، معبود برحق ہونے کا اقرار اور تصدیق کرنا پڑتا ہے کہ انسان زبان سے بھی یہ گواہی دے کہ اللہ رب العزت میرا حق اور سچ معبود ہے، اور دل سے یہ بات کہی جائے، دل کا اذعان، دل کا یقین بھی یہی ہو کہ جو بات میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرے دل کے گہرائی سے نکل رہی ہے۔ اور اللہ پاک کے الوہیت میں، اللہ رب العزت کے معبود ہونے میں، دنیا میں کوئی بھی ہستی، خواہ وہ انسانوں میں سے ہیں، جنات میں سے ہیں، فرشتوں میں سے ہیں، حیوانات میں سے ہیں، چرندوں میں سے ہیں، درندوں میں سے ہیں، جمادات میں سے ہیں، جانداروں میں سے ہیں، کوئی چیز اللہ پاک کے الوہیت میں اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ ساری دنیا، خواہ وہ نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، یا ان پیغمبروں کے امتیوں میں سے نیک، صالح، ولی اور اچھے لوگ ہیں، یہ سب مل جائے تو تب بھی جا کر یہ سب مل کر اللہ پاک کے الوہیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ پاک کے الوہیت میں شریک، برابر اور سہیم اور حصہ دار بن سکتے ہیں۔ مومن بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے یہ پہلی بات ہوتی ہے جس کا اقرار اور دل سے تصدیق لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس سارے کائنات میں صرف نبی ہوں، نبیوں کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی انسان نہ ہو، تو یہ سب نبی مل کر اللہ پاک کی الوہیت میں، معبود ہونے میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ سب مل کر اللہ پاک کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ایمان کے لیے، مومن کے لیے پہلا درجہ اللہ رب العزت کی الوہیت پر ایمان رکھنا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر شہر، وطن، ملک میں، زمین کے ہر حصے میں انبیاء علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا ہے۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ چنے ہیں جو انسانیت کی رہنمائی کریں گے۔ ان چنیدہ ہستیوں کو، ان منتخب شدہ ہستیوں کو شریعت کے اصطلاح میں انبیاء علیہم الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر نبی اللہ پاک کے ہاں اتنا قابل عزت اور قابل احترام ہے کہ نبیوں کے علاوہ ہر نبی کے امت میں سے جتنے صلحاء، اولیاء، متقین، پرہیزگار، نیک لوگ سب جمع ہو جائیں تو کسی بھی پیغمبر کے منصب تک، کسی بھی پیغمبر کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ مثال کے طور پر اگر ساری دنیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگوں سے بھر جائیں، اگر ساری دنیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگوں سے بھر جائیں، ان سب کو ملا لیا جائے تو تب بھی یہ سب مل کر کسی بھی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ انبیاء اللہ پاک کا انتخاب ہے، ان کو اللہ پاک نے چنا ہوا ہے۔
پھر اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں ان میں سے ایک ہستی کو پھر ان میں سے منتخب فرمایا ہے، اور وہ ہستی میرا اور آپ کا محبوب پیغمبر اور دلبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور ذات اقدس ہے۔ یہاں بھی مثال کے طور پر اگر سارے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت سب مل جائیں تو یہ سب مل کر بھی میرے اور آپ کے پیغمبر خاتم النبیین امام الانبیاء پیغمبر کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے جس طرح اللہ پاک کے الوہیت پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے، جس طرح کسی بھی نبی کے رسالت پر، نبوت پر، اس کی پیغمبر ہونے پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کوئی میرے اور آپ کے پیغمبر کو رسول تو مانتا ہو لیکن خاتم النبیین آخری نبی آخری رسول نہ مانتا ہو تو یہ آدمی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے اللہ پاک کی الوہیت اور اس کے ساتھ پیارے پیغمبر کی رسالت اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کو ماننا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ پھر قدرت کا قانون یہ ہے، جہاں دن ہے وہاں اندھیرا ہے، جہاں راحت ہے وہاں پریشانی ہے، جہاں روشنی ہے وہاں ظلمت اور اندھیرا بھی ہے، جہاں کوئی چیز میٹھی ہے وہاں کوئی چیز کڑوا بھی ہے، یعنی ہر چیز کا دنیا میں کوئی نہ کوئی مقابل، کوئی نہ کوئی ضد موجود ہے، اور ہر چیز کو اس کے ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ رات دن ایک دوسرے کے مقابل ہیں، رات پہچانی جاتی ہے دن اور دن پہچانا جاتا ہے رات، اندھیرا پہچانا جاتا ہے روشنی سے، روشنی پہچانی جاتی ہے اندھیرے سے۔ تو اسی طرح روز اول سے جب سے دنیا آباد ہے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام نبی بن کر دنیا میں آئے ہیں تو حق اور باطل ایک دوسرے کے مقابل میں چل رہے ہیں۔ جہاں حق ہے وہاں باطل، جہاں باطل ہے وہاں حق۔ لیکن جس طرح ہر رات کی صبح ہوتی ہے، ہر اندھیرا کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے باطل نے مٹنا ہے، باطل نے مغلوب ہونا ہے، باطل نے ختم ہونا ہے۔ جب قدرت کی اور فطرت کا طریقہ یہ ہے کہ حق اور باطل ایک ساتھ چلتے ہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا نور چلتا ہے تو برابر میں ابو جہل اور ان کی ذریت، ان کی ظلمت اور ان کا اندھیرا بھی ایک ساتھ چلتا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، طریقہ رہا ہے روز اول سے لے کر آج کے دن تک۔ ایک طرف نبوت کا نور ہے تو دوسری طرف ابو جہل کی جہالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے نبوت کا انکار کرنے والے لوگ موجود تھے، مقابلہ کرنے والے موجود تھے، لیکن ان کا مدعا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اس ہستی کو نبی اور پیغمبر نہیں مانتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سمجھاتے رہے، مکہ کی زندگی پھر مدینے کی زندگی، وہاں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
کہ میرے بعد کچھ ایسے دجال، ایسے خبیث، ایسے بدباطن لوگ بھی پیدا ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہمارے اوپر بھی آسمان سے وحی آتی ہے، ہم بھی نبی ہیں، ہم بھی رسول ہیں، ہمارا مرتبہ بھی زمانے کے لوگوں سے افضل، اعلیٰ، بالا ہے۔ وہ اسود عنسی کے شکل میں ہو، وہ رحمانہ یمامہ کی شکل میں ہو، کسی شکل میں بھی ہو، لیکن 30 بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تو بے شمار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ادوار میں یمامہ ایک علاقے کا نام ہے، وہاں کے بڑے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ پیغام بھیجا کہ وہاں مدینے میں اس کی نبوت، یہاں میری نبوت، وہاں اس کا دین، یہاں میرا دین، وہاں اس کا چلے گا، یہاں میرا چلے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سال جہاں اور بہت سارے فتنوں کے ختم کرنے میں گزرے ہیں، وہاں حضرت ابو بکر نے منکرین رسالت کے ساتھ میدان میں اتر کر جہاد فرمایا ہے۔ اس دن سے لے کر آج کے دن تک حق اور باطل دونوں چل رہے ہیں۔ اگر وہ تاریخ عرض کر دوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں اپنا مطلوبہ وقت میں پھر اپنے گفتگو کو سمیٹ نہیں سکوں گا۔ بات چلی صحابہ کرام کی قربانیاں، اس کے بعد پہلے صدی کے لوگ، ان کی قربانیاں، پھر دوسرے، پھر تیسرے صدی کے، دین پھیلتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر لوگوں کا ایمان اور مومنوں کے تعداد بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 18ویں صدی میں اس سرزمین ہندوستان پر ایک جنگ لڑی گئی۔ ایک طرف انگریز تھا باطل کی شکل میں، دوسری طرف بر صغیر کے مسلمان تھے حق کی شکل میں۔ انگریز کے پاس حکومت بھی تھی، حکمران بھی تھے، مال اور زر بھی موجود تھا، اور مقابلے میں نہتے غیر مسلح عوام اور ان کی سیادت وقت کے علماء کرتے رہے۔ 1857 کی جو آزادی کی جنگ لڑی گئی تو انگریز نے سمجھا کہ میری حکومت کے لیے رکاوٹ، میرے حکومت کے لیے مقابل میں آنے والے لوگ اور لوگوں کو تیار کرنے والے لوگ وہ مولوی اور علماء ہیں۔ تو انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت ہندوستان، دہلی کے آس پاس ایسا کوئی درخت نہیں تھا جس درخت کے ساتھ کسی عالم کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ سور خنزیر کے چمڑے میں بن کر کے کتنے سارے علماء کو جلایا گیا، بوریوں میں بن کر کے پانی میں، سمندروں میں، دریاؤں میں ڈبویا گیا۔ فصل جس طرح کاٹی جاتی ہیں اس طرح علماء کرام کے سروں کو کاٹا گیا، لیکن یہ فصل دن بدن بڑھتی رہی، یہ گھٹنے کا نام ہی نہ لیں۔ تو انگریز پھر مجبور ہوا کہ ہمارا خیال تو یہ تھا کہ یہ علماء شہید کر دیے جائیں، تو اس طرح یہ مسلمان دب جائیں گے، ان کو کوئی سربراہ، کوئی بڑا قیادت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا کوئی رہنما، کوئی قائد نہیں ملے گا۔
تو ہمارے حکمرانی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا، لیکن یہ تو دن بدن بڑھ رہے ہیں اور ہمارے مقابل میں آ کر زخمی ہونے کو، غازی ہونے کو، شہید ہونے کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھتا ہے۔ اب یہ جذبہ، یہ تمنا، یہ شوق، یہ لگن ان کے دلوں سے کیسے نکال دیا جائے؟ تو انگریز اس نتیجے پر پہنچا کہ انہی میں سے کچھ لوگ پیدا کیے جائیں اور جو فتویٰ دے دیں، جو ان کو بتائیں، جو ان کو حکم دیں کہ آج کے بعد اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دین کے لیے لڑنا، تلوار اٹھانا، میدان میں آنا، جہاد کرنا، یہ ناجائز ہے، یہ فساد ہے، یہ حرام ہے۔ انگریز تلاش کرتا کرتا 19ویں صدی کے وسط اور شروع میں ایک گھر تک پہنچا۔ گھر کے بڑے کا نام ہے غلام مرتضیٰ۔ اس گھر کے اندر ایک خاتون ہے، اس کا نام ہے چراغ بی بی، لیکن معاشرہ اس کو چراغ بی بی کا نام سے نہیں، گھسیٹی کے نام سے جانتی ہے۔ اور یہ انگریز کے محکموں میں ملازمت کرتا ہے، یہ انگریز کا نمک خوار ہیں۔ اس گھرانے کو منتخب کیا گیا کہ اس پر فوکس کیا جائے، اس پر توجہ دی جائے، چنانچہ وہاں سے ایک بدشکل بچے کو اٹھایا گیا۔ اس کی ایک آنکھ ابری ہوئی اور شکل بھی اس قابل نہیں کہ اس کو دیکھا جائے، اور غبی اتنا، کن ذہن اتنا کہ وہ بچپن میں اپنے دوستوں کے ہاں کھیلتا ہوا، دوست ان کو بھیجیں کہ جاؤ اپنے گھر سے کوئی مٹھائی لے کر آؤ، تو وہ گھر میں جائے اور گھر میں جا کر دیکھیں کہ سفید چیز وہ پیسی ہوئی ہے، اس سے جو ہے وہ مٹھیاں بھرتا ہے اور باہر لاتا ہے کہ یہ چینی ہے، یہ میٹھا ہے، لیکن جب منہ میں ڈالتا ہے تو وہ نمک ہوتا ہے۔ یہ اتنا غبی ہے کہ یہ دن بھر پتھر جمع کرتا ہے، جیبیں بھرتا ہے، رات کو انہی پتھروں کے ساتھ سو جاتا ہے۔ ان کے جیب ٹٹولے جاتے ہیں، تلاش کیے جاتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے پتھر جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی شوق ہوتا ہے گڑ کھانے کا، تو یہ ملعون اتنا بے احساس ہیں کہ مٹی کا ڈھیلا اٹھاتا ہے، اس سے کھانا شروع کرتا ہے، یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ گڑ ہے کہ مٹی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ اتنا احمق ہے، اتنا بے وقوف ہیں، استنجے کے لیے جاتا ہے، ایک جیب میں پتھر پڑے ہوئے ہیں، ایک جیب میں گڑ پڑا ہوا ہوتا ہے، گڑ اٹھاتا ہے، اس سے گندگی صاف کر کے اس سے استنجا کرتا ہے اور وہ ڈھیلا اٹھا کر اسے منہ میں رکھ لیتا ہے۔ یہ اس کا بچپن اور جوانی کی ذہانت ہے۔ یہ جوان ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان سے یہ بدبودار الفاظ نکلتے ہیں کہ میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، نعوذ باللہ، اس لیے کہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہے۔ جب میرا رب چاہے گا تو ان کو دنیا میں اتارے گا۔ میرا اور آپ کا، ہر مسلمان کا
یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں وہ حضرت مسیح موعود ہوں۔ پھر اس کے بعد ترقی کرتا ہوا کہنے لگا کہ میں تو مستقل نبی ہوں، لعنت ہو اس پر۔ جب اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، یہ وہ زمانہ تھا جب میرا اور آپ کا ملک وجود میں آ چکا تھا، یہ خطہ اسلام اور ایمان کے نام پر کٹ چکا تھا، لاکھوں لوگ قربانیاں دے کر، بیویاں بیوہ کروا کر، بچے یتیم کروا کر، اپنے آپ کو کٹوا کر، خون کی ندیاں پار کرتے ہوئے ان کو اللہ پاک نے ایک خطہ لا الہ الا اللہ کے نام پر عطا کر لیا تھا۔ یہاں اس نے اعلان کیا، فتویٰ دیا، وہ جو انگریز نے سوچا تھا کہ اب دین کے لیے لڑنا، تلوار اٹھانا، خون بہانا، کوشش کرنا، یہ جہاد اب حرام ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن حق اور باطل ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ ایک طرف یہ فتنہ تھا کہ اپنے آپ کو نبی کہا، اپنے اوپر اپنے بکواسات کو نعوذ باللہ قرآن پاک کہا، وہی کہا، اور حضرت جبریل کے بجائے اپنے فرشتے کا نام رکھا ٹیچی ٹیچی۔ دیکھو بدبخت کو نام بھی نہیں ملا، اپنے فرشتے کا نام رکھا ٹیچی، اور کہنے لگا کہ قرآن پاک وہی مکہ اور مدینے میں نہیں، نعوذ باللہ قادیان میں اترا ہے، اور اپنے شہر قادیان کو مکہ اور مدینہ سے افضل کہنے لگا۔ کبھی اپنے آپ کو کہنے لگا نعوذ باللہ میں خود خدا ہوں، کبھی کہنے لگا میں عیسیٰ ہوں، اور خود عورت بن کر میں نے اپنے آپ کو جنا ہے۔ کبھی کہتا کہ جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا نعوذ باللہ یہ میری صفت ہے، یہ میں عالم الغیب میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ زمانے کا سب سے بڑا دجال یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ ایک طرف قادیانیوں کا فتنہ، اور اس کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، جن کے ایمان کا اساس اور بنیاد یہ ہیں کہ ہمارا پیغمبر صرف پیغمبر نبی رسول نہیں، خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اب اس کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن اس درمیانی زمانے میں کوئی بھی انسان نہ نبی بن سکتا ہے، نہ نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا کوئی دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہوگا۔ 47 میں ملک بنا، جگہ جگہ ختم نبوت کے پروانے اپنے پیارے پیغمبر کا دفاع کرتے رہے، لیکن سن 53 میں ایک جماعت تشکیل دی گئی، ختم نبوت ایک منظم تحریک کے شکل میں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر بنے، ان کے قیادت میں یہ قافلہ بڑھا اور بڑھتا ہی چلا گیا۔ وقت ہوتا تو 53 سے لے کر 74 تک ہر سال میں کیا ہوا، کیا ہوتا رہا عرض کر دیتا، لیکن یہ ایک جھلک ہے باقی اسلام اور مسلمانوں کے۔ یہ تاریخ میرے اور آپ کی نسل کی زیور ہیں، اس سے اپنے آپ کو بھی روشناس کروائیں، اپنے اولاد اور بچوں کو بھی روشناس کروائیں۔ یہ تحریک چلتی رہی۔ 1974 مئی کا مہینہ ہے، 22 مئی کو ملتان کے ایک میڈیکل کالج، نشتر میڈیکل کالج،
ان کے طلباء کا ایک قافلہ سیر و تفریح کے غرض سے اپنے معلوماتی دورے پہ نکلا۔ چناب نگر سے ہوتا ہوا ان کو پشاور جانا تھا۔ ان کو جاتے ہوئے بھی گالیاں دی گئی، ان پر پتھر برسائے گئے، ان کو زخمی کیا گیا۔ 29 مئی کو یہی طلبہ اپنے اس دورے سے تفریح سے واپس آ رہے تھے کہ چناب نگر کے اسٹیشن پر ان کو روکا گیا، ان پر حملہ کیا گیا، ان کو مارا گیا، زخمی کیا گیا، اور اس میں 30 نوجوانوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ یہ وہ بنیادی بات ہیں جس کا میں نے گزشتہ مہینے وعدہ کیا تھا کہ ہر تحریک کے لیے بنیاد ہمیشہ نوجوان رہے ہیں۔ دنیا میں جب بھی کوئی انقلاب برپا ہوا، اس انقلاب کی بنیاد ہمیشہ نوجوانوں نے رکھا۔ یہ 30 نوجوان شہید ہوئے، لیکن ان کا خون اتنا ارزاں اور سستا نہیں تھا کہ چھوڑ دیا جاتا۔ مئی کے مہینے سے 74 سال یہ تحریک چلتی گئی۔ ہمارے قومی اسمبلی کے اندر درخواست دی گئی کہ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ اب اس پر دلائل دیں، اب اس بات پر غور کریں کہ کیا قادیانی مسلمان ہیں یا غیر مسلم۔ چنانچہ اسی کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور تقریباً 28 اجلاسات بلائے گئے، اور گھنٹے گھنٹے اس پر بحث ہوتی رہی۔ اس وقت میرے استادوں کے استاد محدث العصر سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کا امیر بنائے گئے۔ انہوں نے اپنے داماد ولی وقت مفتی احمد الرحمن صاحب کو بلا کر فرمایا، بیٹے میں نے اپنی بریف کیس میں کفن رکھ دی ہے، میں یہ گھر یہ مدرسہ تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اور سید زادہ ہو کر یا تو یہ کفن پہن کر واپس آ جاؤں گا یا اپنے نانا کے ختم نبوت پر آئین سے فیصلہ کروا کے واپس رخرو ہو کر آؤں گا۔ پنڈی کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیم القرآن کو دفتر کا درجہ دیا گیا۔ ملک بھر کے تمام مسالک کے علماء وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع تھے، جن کے امیر تھے سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسمبلی کے اندر ان کے وکالت کر رہے تھے بابائے ہزارہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اور مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ پاک سب کے قبروں پر اپنی رحمت کی برسات برسائیں۔ مناظرہ ہوا، دونوں طرف سے دلائل پیش کیے گئے۔ بالآخر اسمبلی میں بیٹھے لوگ، اس وقت کا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ قادیانی مرزا کے پیروکار، خواہ ان کا تعلق کسی بھی گروپ سے ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے۔ اس فیصلے کے لیے ستمبر کا مہینہ اور ستمبر کے مہینے کی 7 تاریخ کا انتخاب کیا گیا، جو آج کے بعد 2 دن بعد، اور پھر
7 تاریخ کو شام کے وقت ایک تاریخی دستخط کیا گیا۔ مجھے قوی امید ہے کہ اللہ پاک اس دستخط کرنے والوں کو صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے ختم نبوت کے اس بل پر دستخط کیا ہے، اللہ پاک ان کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور خوش قسمت ہیں اس وقت اس پارلیمنٹ کا حصہ، اس ایوان کا حصہ ممبران جن کے نام اس فہرست میں شامل ہیں، جنہوں نے اس آئین کے اس ترمیم پر دستخط کیے ہیں، وہ بھی مبارکباد کے بھی مستحق اور خوش قسمت بھی ہیں۔ تو یوں نوجوانوں کے اس تحریک کو ثمر ملا، نتیجہ ملا، اور دنیا کا بہت بڑا فتنہ ان کے چہرے پر سیاہی اور کالکھ مالا گیا، ان کا چہرہ سیاہ ہوا، اور وہ ہمیشہ کے لیے وہ ملعون ہو کر اس ملک کے اندر اگر وہ رہنا چاہیں تو غیر مسلم اقلیت اپنے آپ کو تسلیم کر کے رہ سکتے ہیں، ورنہ ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہلائیں، وہ اپنے آپ کو محمدی کہلائیں، وہ اپنے آپ کو مومن کہلائیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں، وہ اپنے عبادت خانے کو مسجد کی طرح بنائیں، وہ اپنی کتابوں کو آسمانی وحی کہیں، وہ اپنی کتاب کو آسمانی کتاب کہیں۔ ان تمام چیزوں پر پابندی لگ گئی، لیکن افسوس کہ اس زہر کا خاتمہ نہیں کیا گیا۔ یہ معاشرے میں پھیلتا گیا، اور اب بھی یہ ایک منظم اور مضبوط گروہ کی شکل میں موجود ہے۔ تو میرے یہ فریاد نوجوانوں سے ہیں کہ اگر آقا کے نبوت اور ختم نبوت پر ڈھاکہ ڈالنے والے ان کے حامی موجود ہیں، تو کیا پھر محمد عربی کے نبوت اور رسالت اور ختم رسالت کا دفاع کرنے والے کیا کوئی حلالی بیٹا موجود نہیں ہے؟ کیا پھر میرا اور آپ کا فرض نہیں بنتا ہے کہ اصحاب پیغمبر کی طرح ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم رسالت کا دفاع کریں، اور اس کے لیے اگر ہمارا مال قربان ہو تو ہم خوش قسمت، اس کے لیے اگر ہماری جان قربان ہو تو ہم خوش قسمت، اور اگر اس کے لیے ہمارا وقت خرچ ہو تو ہماری خوش قسمتی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ آخری بات عرض کر کے ختم کر لیتا ہوں، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے کہ جی ہمارے ہاں ایک قادیانی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اپنا کوئی مولوی لاؤ جو ہم سے مناظرہ کرے۔ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دن اور تاریخ طے کر لو، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ طے کی گئی، دن متعین کر دیا گیا۔ حضرت غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلے۔ جب گھر سے نکل رہے تھے تو گھر میں ایک بچہ بیمار ہے۔ بیوی کہنے لگی بیٹا بیمار ہے اور لگتا یہ ہے کہ یہ آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہا ہے، گھر میں کوئی بڑا بھی موجود نہیں ہے، آپ رک جائیں، اس کو صحت مل جاتی ہے تو چلے جائیں۔ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف کوئی التفات نہیں فرمائی، کتابوں کی گٹھڑی اٹھائی، چادر کندھے پہ رکھا، اپنے گھر سے نکل پڑے۔ چوک پر آئے جہاں ان کو گاڑی کے انتظار میں کھڑا ہونا تھا، اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہا بابا آپ کا جو بیٹا بیمار تھا اس کی روح اللہ پاک نے لے لی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، ابھی آپ اپنے گاؤں کے حدود سے بھی باہر نہیں نکلے ہیں، واپس آئیے، اپنے بیٹے کی تجہیز تدفین اور ان کے جنازے کا انتظام کریں۔ جب آپ کا بیٹا دفن ہو جائے اس کے بعد اگر آپ جانا چاہیں تو مناظرے کے لیے، بحث کے لیے، مقابلے کے لیے جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ سنیے ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب، فرمایا بیٹے
جنازہ فرض کفایہ ہے، جنازہ فرض کفایہ ہے۔ محلے کے کچھ لوگ مل کر اگر کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں تو جو شامل نہ ہوئے ہوں کسی عذر کی وجہ سے، ان سے ذمہ ساقط ہو جاتا ہے، وہ گناہگار نہیں ہوتے۔ ہاں اگر مسلمانوں کی آبادی میں کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں شامل نہ ہو جائیں تو سارے علاقے والے گناہگار ہوتے ہیں۔ تو جنازہ فرض کفایہ ہے، اور تم اس بستی میں بہت سارے مسلمان ہو، تم مل کر میرے بیٹے کا جنازہ پڑھ لینا، اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور آقا کے ختم نبوت کا دفاع فرض عین ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ آج اگر غلام غوث یہاں سے واپس اپنی گھر کی طرف پلٹتا ہے، اپنے بچے کے پیشانی پر بوسہ دینے کے لیے، اس کو کفن پہنانے کے لیے، اس کو قبر میں اتارنے کے لیے، اس کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، اور وہ قادیانی کسی مسلمان کو مرتد بنا دے، اور کل حشر کے دن میدان قیامت میں میرا آقا مجھ سے پوچھیں بتا تو صحیح ہزاروی، تیرے موجودگی میں میرا ایک امتی مرتد کیا جاتا رہا، دائرہ اسلام سے خارج کیا جاتا رہا، اس پر محنت ہو رہی تھی، اس کے ایمان کو لوٹا جا رہا تھا، اور تمہیں اپنے بچے کے جنازے کی فکر تھی، تم اپنے خواہش اور تمنا کو لے کر واپس پلٹے تھے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح اس وقت کیا جواب دوں گا؟ اور جب ہزاروی یہ بات کہہ رہے تھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ رہی تھی۔ ایک طرف بچے کا وہ درد تھا، اور دوسری طرف اس قادیانی تک پہنچ کر ایمان والوں کے ایمان کا دفاع کرنا اور ختم نبوت کا دفاع کرنا تھا۔ حضرت ہزاروی نے بیٹے کا جنازہ تو چھوڑا، لیکن اس میدان سے پیچھے نہیں ہٹے، اور اللہ کی قدرت یہ وہاں پہنچے تو قادیانی بھاگ گیا تھا، وہ مقابلہ بھی نہیں کر سکا۔ اور یہی حضرت ہزاروی تھے جس نے نصرت بھٹو کو قائل کیا تھا کہ قادیانی کافر ہیں۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کیا فیصلہ کر رہے ہو؟ بھٹو نے حضرت ہزاروی سے کہا آپ بیگم کو سمجھائیے۔ جا کر ان کے سامنے ختم نبوت پر وہ دلائل پیش کیے کہ وہ بھی قائل ہو گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دن رات ایک کر کے اپنی جسمانی راحت کی کسی بھی خواہش تمنا کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر، جن کی زندگی کا مشعل، جن کی زندگی کا مقصد ختم نبوت کی دفاع تھی۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، میری اور آپ کی اور ہر مسلمان کی نسل کو عاشقان مصطفیٰ میں سے بنائیں اور ختم نبوت کا دفاع کرنے والے بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔